بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات و تسلیمات کے بعد میرے دل کی بے پناہ محبتیں اور عقیدتیں فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہونے والے اس آخری آفتاب نبوت کے لیے جس کی روشنی نے مخلوق خدا کو ظالم و جابر نظاموں کے شکنجے سے نکال کر اسے اسلام کے نظام عدل کی ٹھنڈک پہنچائی۔ حضرت آمنہ کا وہ در یتیم جو ماں کے پیٹ میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گیا، ایسی قسم پرسی کہ کوئی دائی گود لینے کو تیار نہ تھی کہ اس کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں جو دودھ پلانے کا کچھ معاوضہ ہی دے دے گا، لیکن یہ گود لینے کی سعادت جس حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی، اس کی خوش نصیبی پر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی رشک کرتی ہے۔ 6 سال کے تھے تو ماں کی آغوش محبت سے محروم بھی ہو گئے، اور پھر عمر کے 8ویں سال دادا عبد المطلب کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ اب اگلی منزل چچا ابو طالب کا سایہ عاطفت ٹھہری۔ 12 سال کی عمر میں بکریاں چرانے کی مشقت اٹھائی۔ دنیا جس بچے کو ایک عام سا انسان سمجھ رہی تھی، آسمان والا اسے پوری انسانیت کی مسند اقتدار پر بٹھانے والا تھا۔ لگتا ہے یہ بھی میری طرف سے کچھ تقصیر ہو گئی، ورنہ فرشتوں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ان کے جسم سے نکال کر اس وقت ہی دھو دیا تھا جب وہ حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پا رہے تھے۔ قربان ہو میری جان صحرائے عرب اور سرزمین حجاز کی اس بابرکت اور مقدس ہستی پر کہ جس کی تعلیمات کو اپنوں نے بھلے ہی پسے پش ڈال دیا، لیکن غیروں نے انہیں دنیا کا سب سے بڑا قانون دان مان کر ان کے نام کو اپنی درسگاہ میں دنیا کے عظیم قانون دانوں کی فہرست میں سب سے اوپر لکھا۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ غیر بھی محمد کو ان کا مقام دینے پر مجبور ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک آپ نے اپنے سپرد کیا گیا تبلیغ رسالت کا فریضہ سر انجام دے کر انسانیت تک اس کی امانت پہنچا دی، اور اپنے بعد امت کو ایک ایسے صاف اور روشن راستے پر چھوڑا کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ آپ اس کائنات کی وہ محبوب ترین ہستی ہیں جو تمام انسانیت اور کل کائنات کے لیے رحمتاً للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ قیامت تک آپ کا نام اشہد ان محمدً رسول اللہ کے الفاظ میں اس قرۂ ارض پر آذان بن کر ہر وقت گونجتا رہے گا۔ آپ بنی نوع انسان کو جنت کی بشارت دینے والے اور جہنم سے خبردار کرنے والے وہ روشن چراغ ہیں کہ نہ آپ سے پہلے آپ جیسا کوئی آیا اور نہ آپ کے بعد آئے گا۔ بے شک بارگاہ الہی سے خاتم النبیین کا منصب بھی آپ کی ذات گرامی ہی کو حاصل ہے۔ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ عالیہ ہیں۔ دنیا و آخرت میں مکمل کامیابی آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی ہی کے مرہون منت ہے۔ آپ ہی کے ذریعے رب ذوالجلال نے انسانوں کو گمراہیوں سے نکالا اور لوگوں کو صراط مستقیم والی راہ ہدایت دکھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم مسلمانوں کو آپ سے محبت کا حکم دیا، نیز آپ کی پیروی کو اپنی محبت کی علامت قرار دیا۔ ہماری طرف سے آپ کے محاسن و اخلاق کا اظہار اور آپ کی شان میں ثناخواں ہونا ہمارے لیے باعث سعادت بھی ہے اور موجب راحت و سکون بھی۔ شاعر مشرق فرماتے ہیں، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ بے شک قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ آپ تمام انس و جن سے بہتر اور کامل ہیں۔
اور ہماری محبت کے سب سے زیادہ حقدار بھی۔ خدا کی مخلوق میں سب سے بلند مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو حاصل ہے، اور جماعت انبیاء میں سب سے بلند مقام آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ عالمگیریت آپ کا امتیاز ہے، نبی القبلتین آپ کی انفرادیت اور ختم نبوت آپ کی مہر ہے۔ بارگاہ الہی سے دنیا میں آپ کے ذکر کو بلند کر دیا گیا، اور روز محشر اختیار سفارش و شفاعت عطا کر دیا گیا۔ قربان ہو میری جان دو جہانوں کے اس سردار پر، جسے رحمتاً للعالمین بنا کر انسانیت کی طرف مبعوث کیا گیا، وہ ہادی و رہنما جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ایک ایسا راستہ بنا کر چھوڑ گئے کہ جس پر چلنے والوں کی دنیا بھی سنور جائے گی، اور آخرت کی نجات تو پھر ہے ہی یقینی۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا حلف اٹھاتا ہوں، اور مرتے دم تک اس حلف پر عمل پیرا رہوں گا۔ شاعر مشرق کیا خوب فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم